بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں نوفل اعزاز رامے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، آج سوموار کا دن ہے 28 اکتوبر 2024 اور آج ایک تو جسٹس یحییٰ کی چیف جسٹس بنتے ہی پہلا دبنگ دن جس طرح سے گزرا ہے، اس نے بہت سے لوگوں کے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا دی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے ریورس ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب تک کی سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز ہے نا وہ آ چکی ہے۔ اور پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کا جو موو ہے، اگر ہم اسے یہ دیکھیں کہ ایک لمبا چھکا جو اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، اب تک کا سب سے جو ہے نا کہ لمبا چھکا مارا ہے، یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا اور صحیح موقع پہ بہترین شاٹ کھیل کر ہی آپ میچ جیت سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں، وہیں دوسری جانب اڈیالہ جیل پر ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کپتان نے بڑا سرپرائز دیا اور بہت ساری چیزوں کی جو ہے نا اوور ویکنڈ جو چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جو کچھ مشکلات تھیں، وہ کپتان نے اپنے ایک حکم سے سب ختم کر دی ہیں۔ بڑے بڑوں کے پروپیگنڈا جو ہیں وہ بھی جو ہے ختم ہو چکے ہیں۔ بہت سی کوششیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ان پر کپتان نے بقلم خود پانی پھیر دیا ہے۔ میں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے جو کہ حیرانی کا باعث ہے، لیکن فیصلے کے اندر جو حکمت ہے وہ آپ کو جو ہے نا کمنگ ڈیز میں سمجھ آ جائے گی، کیونکہ شروع میں آپ کو جو پتہ چل رہا ہے چیف جسٹس کا تقرر کے لیے بھی جو پارلیمانی کمیٹی بنی جو بنی تھی، تحریک انصاف نے اس سے جو ہے نا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جو ہے قانون کے مطابق سسٹم میں رہ کر سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سب نے اب یہی کرنا ہے۔ دس از دا اونلی آپشن، یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے باضابطہ طور پر ججز تقریر کو کمیشن میں جو حصہ بنانے کا فیصلہ ہے وہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی ہے، اس کے خصوصی اجلاس میں کمیشن کے لیے پارلیمنٹ کے ارکان نامزد کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ سیاسی کمیٹی کے فیصلے کو توثیق کے لیے جو ہے کور کمیٹی کا حتمی منظوری کے لیے عمران خان صاحب کو بھیجا جائے گا۔ کمیشن میں حزب اختلاف کی جو نامزدگی کے لیے 2 ناموں کا اعلان عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد ہوگا، اور یہ جو چیز ہے یہ اب کنفرم ہو چکی ہے۔ اب اس سب میں یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک یہ واضح ہے، لیکن جو گزشتہ ہفتے ہم نے ابھی وٹنس کیا، اس میں ایک کنٹروورسی نے جنم لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں تھی۔ فیصل چودھری، فواد چودھری کے جو بھائی ہیں، انہوں نے اپلیکیشن کی، جسٹس سردار اعجاز خان صاحب نے دبنگ اس کے اوپر سٹینڈ لیا، مرتا کیا نہ کرتا، سسٹم کو ملاقات کروانی پڑ گئی۔ سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین اور فیصل چودھری نے جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ عمران خان صاحب جو ہے بعد میں سلمان اکرم راجہ سے الگ 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ تو رابطہ نہیں رہا۔ فیصل چودھری جو ہیں ان کو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم سے نکال دیا گیا، تمام واٹس ایپ گروپ سے جو ہے ان کو نکال دیا گیا، اور اس میں رؤف حسن نے فیصل چودھری اور فواد چودھری کو ٹاؤٹ قرار دیا۔ فیصل چودھری کی ملاقات کے بعد میں بتایا کہ جی میں تو خان صاحب کو جا کے صرف یہ بتایا تھا کہ ڈی چوک پہ گنڈا پور صاحب نے کیا 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 اور باقیوں نے کیا 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 اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے، تو مجھے اس کی بداش میں ہی پارٹی سے نکال دیا گیا۔ تو اب یہ ایک پھڈا جو ہے نا وہ چل رہا تھا، کیونکہ سب کے اندر فیصل چودھری جو ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ایک اپلیکیشن دے رکھی تھی۔ بیرسٹر غور صاحب جو ہیں انہوں نے اس اپلیکیشن کے اوپر یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو اس اپلیکیشن کو آن نہیں کرتے، ہم تو اپنی اپلیکیشن دیں گے، یعنی بیچ میں ایک کھچڑی سی پک گئی تھی۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی منسٹر سلمان اکرم راجہ اور اپنی لیگل ایڈوائزر ٹیم جو ہے فیصل چودھری کے درمیان صلح کروا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق فیصل چودھری کو دوبارہ عمران خان صاحب نے لیگل ٹیم جو ہے اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب اور فیصل چودھری جو ہے ان کی کمرہ عدالت میں گفتگو ہوئی۔ عمران خان صاحب نے فیصل چودھری کو پارٹی پالیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت دی۔ معاملہ رفع دفع کرایا اور عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ کو بھی کہا کہ آپ ذرا معاملات کو ٹھیک کریں، ایسے چیزیں نہیں چلتی۔ اب فیصل چودھری جو ہیں اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کے درمیان صلح کے وقت جو ہے بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ بھی موجود تھے، اور عمران خان صاحب نے فیصل چودھری کے ذریعے جو ہے سابقی وفاقی وزیر فیصل چودھری کے بھائی فواد چودھری صاحب کو بھی پیغام بھجوایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو یہ بیان بازی کر رہے ہیں جو بہت ایکسٹریم، آپ جا کے
پارٹی کے لیڈر جو ہیں ان کے خلاف آپ بول رہے ہیں وہ اس وقت بند کریں. دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ پارٹی کے اختلافات جو ہیں وہ سامنے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے فواد چودھری کے سامنے یہ بھی میسج بھیجا کہ آپ انہیں واپس اپنی لیگل ٹیم میں ڈالیں اور ان کی سلمان اکرم راجہ سے صلح بھی کروائی. تو یہ آئی تھنک پرسنلی کہ دس از دا رائٹ موو جو عمران خان صاحب نے کیا ہے ایٹ دا ویری رائٹ ٹائم. اب ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹس ہے، تو وہیں دوسری جانب اب جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس بننے کے بعد آج کا پہلا دن جو ہے وہ جوڈیشل ہفتہ ہے، اس کا آغاز ہوا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے ساتھ فل کورٹ جو ہے وہ بلایا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا، تمام ایڈمنسٹریٹو ججز، اینٹی ٹیررزم کورٹس کے وہ بھی بلائے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی ریکانسٹیٹیوشن کی، اور اس سب میں امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کو اٹھا کے جو ہے نا باہر پھینک دیا، اور جسٹس منیب اختر اور جو ہے انہیں دوبارہ اس کمیٹی کے اندر انٹر کر لیا. اب قاضی کا ایک فیصلہ تو ریورس ہو گیا تھا سب سے پہلے، اس سب کے اندر روسٹر بنے، آج کیسز سنے گئے. اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کہ ان کو اپنے عہدے کا آج پہلا دن تھا، ایسے جو ہے انہوں نے سوا ایک گھنٹے کے اندر 30 مقدمات جو ہیں ان کی سماعت کی. آج 9:30 یعنی 9:30 سے لے کے 9:45 بجے تک 30 مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے سنے. لیکن اس سب میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ جو طلب کرتے آئے ہیں وہ فل کورٹ کا ہے. فل کورٹ میں پریزیڈنشل آرڈیننس ڈسکس ہونا ہے اور اب بہت سی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کو اب سر منڈواتے اولے پڑیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں پہلا فل کورٹ اجلاس جاری ہے. فل کورٹ اجلاس میں جسٹس جو ہے ججز کی تحفظ سمیت مختلف ججز جو ہے وہ جوڈیشل امور زیر غور آئیں گے. یعنی ججز قاضی فائزی صاحب جو ہیں ان کے اوپر ریزرویشن تھے یہ کہ ہاؤ ہی واز رننگ دا آنریبل سپریم کورٹ، اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اینڈ پھر ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عدلیہ کے اوپر، عدلیہ کے ایڈمنسٹریٹو امور جو ہیں اس کے اوپر یہ معاملات جو ہیں یہ یاد رکھیے گا، یہ ایجنڈا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پہلا جو فل کورٹ اجلاس ہے، جس میں سینئر ترین جج جو ہے منصور علی شاہ صاحب وہ اس وقت عمرے پہ ہیں، ان کے علاوہ تمام ججز موجود تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد جسٹس افریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور اس کے بعد سسٹم کو لگا کہ آل از ویل بٹ آل از ناٹ ویل. اب اس سب کے اندر لوہا گرم ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی وار کر دیا، اور سپریم کورٹ بار کے جو ہے مقبول پریزیڈنٹ جو تھے عابد زبیر جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس کے وار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے. اور یاد رکھیے گا کہ الیکشن جو الیکشن کمیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی کورٹ کے 8-5 کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا. اب قاضی تو ہے نہیں، جسٹس امین الدین جو ہے وہ بھی نہیں ہے، تو اب چیزیں جو ہے وہ آسان نہیں ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے آئینی بینچ اور اس کی طرف کو جو ہے وہ معاملات جو ہیں اس سے پہلے اس سے بڑا وار کرنے کا فیصلہ کر لیا سسٹم کے اوپر. اور وہ وار کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے مخصوص سیٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. دس از سم تھنگ ویری بگ، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یا تو اب درخواست فکس کس کے آگے ہونی ہے، یہ جو ہے چیز جائے گی پروسیجر اینڈ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں جسٹس یحییٰ ہیں اور جسٹس منصور ہیں اور جسٹس منیب بیٹھے ہوئے ہیں. اس سب میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا، اس لیے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھائی جائے. اس سب میں کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے اور ڈرے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن والوں کے آگے کہ اگر جو ہے مخصوص سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ دی تو سپریم کورٹ ہمارے ساتھ کیا کرے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ بھی مخصوص سیٹ اس لیے بھی نہیں دی جا رہی کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ بھی بنانی پڑ سکتی ہے. جسٹس یحییٰ افریدی سپریم کورٹ گروی تو نہیں رکھی جیسے قاضی فائزی صاحب نے رکھی تھی اب تک، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. دلوں کے حال جو ہیں وہ آپ یا میں تو نہیں جانتے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. مستقبل میں کیا ہونا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کوئی انسان تو اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات تو کی جا سکتی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے یہ تو ثابت ہو سکتا ہے کہ جسٹس یحییٰ جو ہیں انہوں نے اس طرح سے سپریم کورٹ کو گروی نہیں رکھا ہوا، تو مخصوص سیٹیں جو ہے نا وہ مل بھی سکتی ہیں پی ٹی آئی کو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا سیکنڈلی ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے، یہ تو مخصوص سیٹس کے حوالے سے ہو گئی. 27ویں یعنی آئینی ترمیم جو ہے اس کا رستہ روکنے میں بھی یہ مدد کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم پر آ جائیں. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے سپریم کورٹ بار کے مقبول پریزیڈنٹ
عابد زبیری نے 26ویں ترمیم یعنی دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے. عابد زبیری نے درخواست میں کہا ہے کہ جی آئینی ترمیم کے ارکان کی زبردستی